رب کائنات جل وعلا نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے، والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر، وہ جنہوں نے یہودیت اختیار کی اور جنہوں نے نصرانیت اختیار کی، والصابئین اور جو ستارہ پرست ہیں، ان میں سے من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان لے آیا، آخرت کے دن پر اس نے یقین رکھا، وعمل صالحا اور اچھا کام کیا، نیک کام کیا، صالح کام کیا، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس سے بہترین اجر ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہے نہ ان پر کوئی غم ہے، وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب ہم نے تم سے پکا عہد لیا اور ہم نے تمہارے اوپر طور کو بلند کر دیا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، لو جو ہم تمہیں دیتے ہیں قوت سے، طاقت سے، زور سے، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور یاد کر لو ما فیہ جو کچھ بھی اس کے اندر ہے، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت میں اللہ رب العزت یہودیوں سے فرما رہا ہے کہ وہ وقت یاد کرو جب اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ وہ تورات کو مانیں گے، تورات کے احکامات کو تسلیم کریں گے اور ان پر عمل کریں گے، لیکن پھر انہوں نے تورات کے احکامات کو سمجھ کر، بوجھ سمجھ کر انہیں قبول کرنے سے انکار کر دیا، حالانکہ انہوں نے خود بڑی التجا کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ آپ ہمارے لیے کوئی رہنما کتاب لے آئیں، کوئی ایسا قانون شریعہ لے آئیں جس پر ہم عمل کریں۔ تو اب جب موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور گئے، دعا کی، عرض کی، تو اللہ تعالیٰ نے کتاب تورات عطا فرمائی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے پاس تورات لے کر آئے اور انہیں بتایا کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور تمہارے لیے یہ قانون شریعہ ہے، اس میں شریعت کے قوانین ہیں، ان کے مطابق تم نے زندگی بسر کرنی ہے۔ تو اب وہ بنی اسرائیل جو پہلے تقاضا کرتے تھے، کہا کرتے تھے کہ آپ ہمیں کوئی ایسا قانون لا کر دیں یا قوانین پر مبنی ایک کتاب لا کر دیں جس میں ہمارے لیے رہنے سہنے کے، چلنے پھرنے کے، تہذیب کے ہمارے لیے قوانین ہوں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تورات کو لے آئے، اب انہوں نے تورات کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ پہلے خود کہتے تھے، جب موسیٰ علیہ السلام لے آئے تو اب بنی اسرائیل جو ہیں وہ انکار کرنے لگے، اور اللہ تعالیٰ کے اس عہد کو انہوں نے پورا نہ کیا۔ کون سا عہد؟ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جو ان سے اللہ نے عہد لے رکھا تھا کہ جب میں تمہیں کتاب دے دوں تو پھر تم نے کتاب کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے۔ تو اب بنی اسرائیل نے جب کتاب آئی تو اس عہد کو کیا کیا جی؟ توڑ دیا، پورا نہ کیا۔ تو جب بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا عہد توڑ دیا تو اب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے طور پہاڑ کو اٹھا کر ان کے سروں کے اوپر کر دیا کہ اگر تو تم اللہ کے اس عہد کو قبول کرو، اس کتاب کو قبول کرو، دوسری صورت میں یہ پہاڑ جو ہے تمہارے سروں کے اوپر گرا دیا جائے گا اور تمہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا۔ اب بنی اسرائیل جو ہیں ان کے سروں پر طور پہاڑ کو بلند کر دیا گیا، اور اگر وہ ہاں کرتے ہیں تو بچ جاتے ہیں، نہ کرتے ہیں تو پھر مر جاتے ہیں۔
تو اب انہوں نے مجبوراً اس عہد کو پورا کرنے کے لیے جو ہے وہ مان گئے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے وہ بچ گئے۔ لیکن در حقیقت پہاڑ کا سروں پر معلق کر دینا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی قوی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اصلاح چاہتا ہے، ان کو بدلنا چاہتا ہے، ان کو برائیوں سے نکال کر اچھائیوں کی طرف لانا چاہتا ہے، اور ان کو جہنم سے نکال کر اللہ جنت میں ڈالنا چاہتا ہے۔ تو ان کو مقصد یہ تھا کہ ان کی اصلاح کی جائے، لیکن وہ خود اصلاح کی طرف آتے نہیں تھے۔ بے شک حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور ان کی اطاعت جو ہے اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، اور یہ اطمینان ان کو ماننے اور عہد پورا کرنے کا اصل سبب ہے۔ ان سے یہ عہد جو ہے وہ پورا کرایا گیا۔ یاد رہے کہ دین جو ہے قبول کرنے پر جبر نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی یہودی ہو، کوئی نصرانی ہو، کوئی مجوسی ہو، اسے آپ پکڑ کر جو ہے گن پوائنٹ پر دین قبول نہیں کروا سکتے ہیں۔ دین کے اندر جبر نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر زیادتی نہیں ہے۔ جبراً آپ اس سے جو ہے دین قبول نہیں کروا سکتے ہیں۔ آپ اسے تبلیغ کریں، آپ کا عمل ایسا حسین ہونا چاہیے کہ جسے یہودی، نصرانی، مجوسی جو ستارہ پرست ہیں وہ دیکھ کر خود مجبور ہو جائیں، کہیں کہ ہم بھی کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں۔ تو آپ کے عمل کی وجہ سے تو آپ کسی کو دین قبول کرنے پر جو ہے مجبور نہیں کر سکتے ہیں، البتہ دین قبول کرنے کے بعد اس کے احکامات پر عمل کرنے پر مجبور کیا جائے گا۔ جو مسلمان ہے پھر وہ مکلف ہے، اسے کہا جائے گا کہ بھائی نماز پڑھو، زکوٰۃ کی ادائیگی کرو، اگر صاحب وسعت ہو تو حج کرو۔ تو جتنے بھی احکامات شریعت نے اس پر لاگو کیے ہیں ان پر پھر عمل کرنا اب اس کے لیے ضروری ہوگا۔ اگر عمل نہیں کرے گا تو پھر نافرمانوں کے زمرے میں آ جائے گا۔ اس لیے عمل پر اسے مجبور کیا جائے گا۔ جو ایمان والا ہے اسے کہا جائے گا کہ نماز پڑھو، اور نماز نہ پڑھنے پر بڑی وعیدیں ہیں، شریعت کے احکامات کو چھوڑنے پر بڑی سخت وعیدیں ہیں۔ تو اس لیے اس سے مجبوراً جو ہے وہ عمل کیا جائے گا، کروایا جائے گا۔ اس کی مثال کو آپ یوں سمجھیں کہ کسی کو اپنے ملک میں آنے پر حکومت مجبور نہیں کر سکتی۔ کسی دوسرے ملک کا رہنے والا باشندہ ہو، اسے وہاں سے پکڑ کر یہاں نہیں لایا جائے گا، وہ خود آئے گا اپنی مرضی سے۔ لیکن جب یہاں آ جائے گا تو پھر یہاں کے جو قوانین ہوں گے وہ اس کے مطابق رہے گا، اس کے مطابق زندگی بسر کرے گا۔ لیکن حکومت کسی کو وہاں سے لا کر مجبور نہیں کرتی، جو یہاں آ جاتا ہے پھر وہ قوانین کا پابند ہوتا ہے۔ تو جو مسلمان ہوتا ہے اسے بھی قرآن اور حدیث کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرنا پڑے گی۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتابوں سے مقصود ان کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنا ہے، نہ کہ فقط زبان سے۔ اکثر لوگوں کو آپ نے دیکھا وہ صرف زبان سے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کے ترجمہ کو نہیں پڑھتے، تفسیر کو نہیں پڑھتے، مفسرین نے کیا لکھا ہے، ترجمہ کیا کہتا ہے۔ تو پھر اب انہیں پتہ کیسے چلے گا کہ قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کی تلاوت کرنا باعث رحمت ہے، فضیلت ہے، ثواب کا کام ہے، لیکن حکم یہ ہے کہ قرآن کو تم سمجھو، قرآن میں تدبر کرو، قرآن میں غور و فکر کرو کہ قرآن تمہیں کہتا کیا ہے۔ تو جب ہم قرآن کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ قرآن ہمیں کیا کیا نصیحتیں ارشاد فرماتا ہے۔ اس کی مثال کو بھی آپ یوں سمجھیں کہ جب کوئی بادشاہ اپنی سلطنت کے کسی حکمران کی طرف کوئی خط بھیجے اور اس میں حکم دے کہ فلاں فلاں شہر میں اس کے لیے ایک محل تعمیر کر دیا جائے، اور جب وہ خط اس حکمران تک پہنچے تو وہ اس میں دیے گئے حکم کے مطابق محل جو ہے وہ تعمیر نہ کروائے
البتہ اس خط کو روزانہ جو ہے وہ پڑھتا رہے، روزانہ اس خط کو پڑھتا رہے، لیکن بادشاہ کے حکم کو نہ مانے۔ تو اب جب بادشاہ وہاں پہنچے گا، یہ دنیا کی مثال ہے، اور محل نہ پائے گا تو ظاہر ہے کہ وہ حکمران جو ہے عتاب بلکہ سزا کا کیا ہوگا، مستحق ہوگا، کیونکہ اس نے بادشاہ کا حکم پڑھنے کے باوجود اس پر عمل نہیں کیا۔ ایک بندہ پڑھتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز پڑھو، زکوٰۃ کی ادائیگی کرو، حج بیت اللہ کرو، چوری سے بچ جاؤ، جھوٹ سے بچ جاؤ، غیبت سے بچ جاؤ، یہ سارے احکامات قرآن میں پڑھتا تو ہے لیکن عمل نہیں کرتا، عمل نہیں کرتا۔ پھر ایک وقت آئے گا روز معاشر کے جہاں گداز بود اولیں پرسش نماز بود، ایک وقت آئے گا جب قیامت کا وہ حسین دن ہوگا، بڑا طویل دن ہوگا، جس میں پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ بندے تو کیا کرتا رہا دنیا میں۔ تو اس لیے دنیا میں ہی اپنی عاقبت کو بہتر کر لو، کیونکہ اگر وہ بادشاہ اس بادشاہ کے، اپنے بڑے بادشاہ کے احکامات کو نہیں مانتا تو پھر وہ سزا کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ اللہ نے ہمیں دنیا میں مکلف بنا کر بھیجا، اللہ نے ہمیں کلی اختیار دیے، تمام کے تمام اختیارات دے کر ہمیں بھیجا، ہم جو چاہیں جیسا چاہیں کرنے کی طاقت رکھتے ہیں اللہ کی دی ہوئی قوت سے۔ تو اب قرآن میں اس نے وہ احکامات بھی بیان کیے جن کے مطابق ہم زندگی بسر کریں۔ ہمیں قرآن پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرنا چاہیے۔ اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو پھر ہم گناہ گار ٹھہریں گے اور اس کی ہمیں سزا ملے گی۔ رب کائنات جل وعلا نے ارشاد فرمایا ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر اس کے بعد جب تورات آئی، تورات میں اللہ تعالیٰ نے احکامات کو نازل کیا تو بنی اسرائیل نے نہ مانا، پھر وہ اس بات سے پھر گئے۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی لکنتم من الخاسرین، تو ضرور تم خسارے والے لوگوں میں سے ہو جاتے۔ علماء نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ فضل اللہ سے مراد جو ہے یہاں فضل اور رحمت سے مراد جو ہے توبہ کی توفیق ہے، کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے توبہ کی توفیق عطا فرمائی۔ دوسرا معنی ہے کہ انہیں توبہ کی توفیق مل گئی، یا ان پر سے عذاب کو مؤخر کر دیا گیا۔ کب تک؟ قیامت کے دن تک، کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ حضور کی رحمت للعالمینی کی وجہ سے اللہ دنیا میں کسی کو عذاب نہیں دیتا۔ بہت سے لوگوں کے اوپر سے اللہ تبارک و تعالی عذاب کو مؤخر کر دیتا ہے کہ اسے کل قیامت والے دن پوچھا جائے گا یا قبر میں پوچھا جائے گا۔ بنی اسرائیل پر جو عذاب نازل ہوا تھا اس کی انہیں اللہ نے مہلت عطا فرما دی۔ ایک قول یہ ہے کہ فضل الہی اور رحمت حق سے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک مراد ہے، اور معنی یہ ہے کہ اگر تمہیں خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود کی دولت نہ ملتی، حضور کی تشریف آوری نہ ہوتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہدایت بھی تمہیں نصیب نہ ہوتی، یعنی حضور کی تشریف آوری کی وجہ سے تمہیں اللہ نے ہدایت عطا فرمائی، ورنہ دوسری صورت میں تمہارا جو انجام ہے وہ ہلاکت کے سوا کچھ نہ ہوتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخلوق پر اللہ تعالیٰ کا فضل بھی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔